بارگاہ عصمت، بارگاہ رسالت، بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ مجھے یہی مد نظر رکھتے ہوئے چار مصرے یاد آئے کہ ابھی یاد آئے چار مصرے کا ایک شعر میں نے کہا ہے کہ شام ڈھلتی ہے، شام ڈھلتی ہے، شام ڈھل جاتی ہے اور صبح جلی لگتی ہے۔ شام ڈھل جاتی ہے اور صبح جلی لگتی ہے، بات موضوع میں ہو گر تو بھلی لگتی ہے۔ بات موضوع میں ہو گر تو بھلی لگتی ہے۔ اب موضوع کیا ہے کہ کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، کنکر جو میرے منہ کے، جو پیچھے حضرات اس وقت اب بیٹھے ہوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، سب سے بڑی نماز اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ ان کے وجہ سے نماز ہے، انہی نے نماز بتائی ہے، سکھائی ہے، سمجھائی ہے۔ اگر انہی کی عظمت کو ہم نہ سمجھیں گے تو نماز کا کیا فائدہ؟ ابی بن کعب کو لتاڑا تھا پیغمبر نے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے بے وقوف، تو یہ بتا کہ نماز تجھے کس نے سکھائی؟ میں بلا رہا ہوں اور تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، جی، اور وہ نماز پڑھتا رہا، نبی بلاتے رہے، بعد میں وہ تڑپ کے لہرا کے پہنچا تو حضور غیظ میں آئے اور کہا تو یہ بتا نماز تجھے کس نے پڑھائی، سکھائی؟ اس نے کہا آپ نے۔ کہا تو پھر توبہ کر، اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ تجھے پتہ نہیں اللہ نے فرمایا میرا نبی جس کیفیت میں جب بھی بلائے، تم جس انداز میں بھی ہو، فوراً لبیک کہو۔ میرا نبی جب تمہیں آواز دے تو جس کیفیت میں ہو، جناب حنظلہ کی طرح ہی کیوں نہ کیفیت ہو، ترابی صاحب، عقیل ترابی صاحب قبلہ، آپ جی وہاں جناب حنظلہ جو ہیں کتنی عجیب کیفیت میں تھے، تو فرشتوں نے ان کا غسل دیا۔ نئی شادی ہوئی تھی، آپ سمجھ لیں میں کیفیت بیان کر رہا ہوں، لیکن بعض لوگ جو ہیں اپنا کنڈیشن نہیں چھوڑتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہی ہمارے لیے منزل افتخار ہے۔ جبکہ مجلس اب شروع ہو گئی ہے تو سمجھیے کہ وہ جماعت ہونا تھی، ہو چکی، اب دوسری ولایت کی جماعت ہے، اب دوسری عصمت کی جماعت ہے۔ تو اب دیکھو خلوص میں کتنا اثر ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ رات میں معاملہ ہوا اور صبح نبی نے ڈنکا پیٹ دیا اور چلو جہاد کے لیے۔ اب غسل کرنے تک کا ٹائم نہیں تھا، مگر انداز اللہ کو اتنا بھایا کہ فرشتوں کے ذریعے شہادت کے بعد غسل کرایا گیا، غسل ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن بھائی کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے، کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے، اور زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا۔ زہرا کا، محبوب میاں، زہرا کا در جلا کے، ولی مرتضی صاحب جلدی آئیے فٹافٹ وقت نکل نہ جائے، زہرا کا در جلا کے کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے، زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا، چہرے جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے، چہرے جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے، چہرے جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے، چہرے جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے۔ حضور ایک زمانہ تھا ناظم عربی کالج میں ایک مصرع ہوا تھا، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت، اب اتنا تو کہیے نا، مولانا نے صرف بولا ہے اور آپ لوگ صلوات تو پڑھیے محمد و آل محمد پر، کم سے کم بولیے تو صحیح، بولیے تو صحیح، تاکہ میدان بن جائے۔ میرے بھائی عزیز، میرے دوست مکے سے تشریف لائے ہیں، مدینہ طیبہ میں، مکہ مطلب ممرہ، بہت مکہ کہا، بعض حضرات مکہ کہتے ہیں، بہت دور ہے مکہ، آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے مکہ مدینہ بہت دور ہے، مگر دونوں جگہ جانا ضرور ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں نا، تو اب بڑی دور سے آپ تشریف لائے ہیں، تو کچھ تکان سفر خفیف ہو جائے، ہلکی ہو جائے، کچھ تھوڑی توانائی آ جائے، قوت آ جائے، طاقت آ جائے،
اور دوست کو دوست ہی طاقت دے سکتا ہے، دشمن نہیں دیتا۔ جی صاحب آپ یہ دیکھیے صاحب، کتنا میں ہنستے گلاب ہوں، میرا دوست آ گئے، میرے دوست آ گئے، میرے عزیز آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ ملاحظہ فرمائے حضور، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے۔ آگے آئیے اور بیٹھیے قریب قریب ممبر کے، تاکہ مجلس صحیح عنوان پر شروع ہو سکے اور صحیح عنوان پر منزل تمام کو پہنچ سکے۔ ملاحظہ فرمائے، مصرع ہوا تھا نبوت فاطمہ کی ہے، امامت، پھر بولیے نا، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے۔ ملاحظہ فرمائے، مطلب حاضر کر رہا ہوں، مطلب حاضر کر رہا ہوں، رکھ رکھاؤ دور کریے، اب جلدی سے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، جلدی سے۔ بات موضوع میں گو ہو کر تو بھلی لگتی ہے، یہ موضوع ہو رہا ہے، یہ موضوع ہے۔ ابھی مرثیہ پڑھا ہمارے غازی میاں نے، بہت اچھے انداز میں مرثیہ پڑھا ماشاءاللہ، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ملاحظہ فرمائیں، جی مقدمے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے، حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے۔ حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے، اور غبار کربلا کے نقرئی جزدان میں لپٹی، غبار کربلا کے نقرئی جزدان میں لپٹی، سرے کرب و بلا ایک ایک آیت فاطمہ کی ہے، سرے کرب و بلا ایک ایک آیت فاطمہ کی ہے، اور نہ نکلی جو سرے مقتل غلاف صبر سے باہر، نہ نکلی جو سرے مقتل غلاف صبر سے باہر، بشکل باوفا تیغ شجاعت فاطمہ کی ہے، بشکل باوفا تیغ شجاعت فاطمہ کی ہے، جی بشکل باوفا تیغ شجاعت فاطمہ کی۔ آخری شعر حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد مولانا عقیل ترابی صاحب برسر ممبر ہوں گے، آپ ہوں گے، محو سماعت ہوں گے۔ عزیزو، بشکل باوفا تیغ شجاعت فاطمہ کی ہے، سنیے، خدا نے بھی اگر بخشا تو دونوں کو بجا بخشا، خدا نے بھی اگر بخشا تو دونوں کو بجا بخشا، اگر کوثر علی کا ہے تو جنت فاطمہ کی ہے، اگر کوثر علی کا ہے تو جنت فاطمہ کی ہے۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے ساتھ بس ادب گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ ممبر ولایت پر تشریف لا رہے، استقبال کے لیے ایک بلند ترین بیدار حضرت حر جیسی صلوات پڑھے محمد وآل مولا سلامت، مولا سلامت، آپ تشریف لائیں۔ اس کو سنبھال کے لگا، اوپر کر کے لگا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم
وشجاعتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة ام ابیہا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. گزاروں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سید شبنم حسین بنت ابن حسین مرحومہ کی تسکین روح کے لیے پیش فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. برادران عزیز، بزرگان و قوم ملت، مجلس بعنوان مجلس چہلم ہے، لیکن جو دن چل رہے ہیں وہ الحمدللہ پوری دنیا میں ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے شہزادی سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور شہزادی سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب آپ تمام لسنر، تمام سامعین تک پہنچانے کی صحیح اور کوشش جاری و ساری ہے. حق زہرا کی ادائیگی کے لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایام عزائے فاطمیہ کی مجلس ہو رہی ہے تو ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور فرش عزا تک آئیں اور شہزادی کا پرسہ سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، اور یہ ایصال ثواب، بہترین ایصال ثواب ہوگا کہ اگر مرحومہ کے اس 40ویں کی مجلس میں، مجلس چہلم میں شہزادی سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہو، اس لیے کہ شہزادی سلام اللہ علیہا تنہا ترین وہ ذات ہے کہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہمارے چاہنے والے جنت میں نہ جائیں گے. بے ذات ہی شہزادی سلام اللہ علیہا نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہمارے چاہنے والے جنت میں نہ جائیں گے فاطمہ جنت میں نہیں جائیں گے. لہٰذا ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اگر شفاعت شہزادی سلام اللہ علیہا ہمیں چاہیے تو ہم کثرت سے شہزادی سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کریں اور تذکرہ سنیں. اسی عنوان سے ایک مشہور اور معروف حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے فاطمۃ ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں. یہ وہ حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ اس کے ترجمے سے واقف ہے، اور الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے کہ جب آپ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو منبر پر بیٹھنے والے کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مل کر کہیے سبحان اللہ، اس لیے کہ ہماری قوم کو پتہ ہے کہ کہاں سبحان اللہ کہنا ہے اور کہاں واہ کہنا ہے. ارے جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد والے صحیح توجہ.
برادر عزیز، بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم وطن گوش ہو جائیں، تو میں ایک منزل تک آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں. فاطمہ ام ابیہا، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں اس کے ترجمے، ہاں البتہ یہ ہے کہ سیر حاصل گفتگو اس وقت ہوگی کہ جب اس کی تفسیر کی جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے وہ بیان کیا جائے کہ جو لوگوں تک نہیں پہنچا ہے. مثلا ڈکشنری میں ام کے معنی کیا ہیں، اب اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوگی کہ یہاں پر جو ام کا معنی ہے وہ کیا ہے. تو جب ہم لفظ ام، ابھی نیچے بیٹھا ہوا تھا فرش اعضاء پر، اور مولانا ماہر صاحب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ماہر صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت، تقریباً 14 برس ہو گیا، یعنی جوگیشوری میں جو بچہ پیدا ہوا ہوگا وہ آج عاقل و بالغ ہو گیا. ارے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آپ سمجھے میری بات؟ آپ سمجھے میری بات؟ اور جن لوگوں کی داڑھی سیاہ تھی وہ سفید ہو گئی ہے. تو بہرحال تو تب سے یہ خدمت کر رہے ہیں، اور حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے. اس حوالے سے پہلا مصرع انہوں نے پڑھا، نبوت فاطمہ کی ہے اور امامت فاطمہ کی ہے. تو اس حوالے سے پڑھا تو بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا کہ اب اپنا سبجیکٹ بدل دیتا ہوں، اور اب میں اس مسئلے کو جو ہے وہ واضح کروں گا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی کیا ہے؟ ماں ہے. اصل میں یہاں پر ایک مفہوم کے اعتبار سے چونکہ لفظ ام مستعمل ہے ماں کے لیے، لہذا ترجمے میں یا ٹرانسلیٹ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ بیٹی بچاؤ ابھیان چلانے والے یہ اپنی بٹیا کو اماں نہیں کہہ سکتے. ہاں نہیں توجہ فرمائیے آپ. حالانکہ 1400 سال پہلے حضور ختم مرتبت نے مکین گنبد خضرا نے جس نے یہ فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والا وہ ہے جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، بے سے بشیر و نذیرہ ہے، تے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، سے ثم ورث کتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہے، جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہے سے حولہ من آیاتنا ہے، خے سے خاتم النبیین ہے، دال سے داعی اللہ بإذنہ ہے، ذال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، ریس و رؤوف الرحیم ہے، زیر سے زینت الدارین ہے، سین سے سراج منیرہ ہے، سین سے شاہد و مبشر نذیرہ ہے، صاد سے صراط مستقیم ہے، زوا سے زہا ہا ہے، تو سے تا ہا ہے. متوجہ تو ہے نا؟ عین سے ان مفاتیح الغیب ہے، غین سے غیب السماوات والارض ہے، فے سے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، قاف سے قد جاءکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین ہے، لام سے لولا کلمہ خلق افلاک کا مصداق ہے، میم سے ما زاغ البصر وما طغى ہے، نور سے نور السماوات والارض اور نور علی نور ہے، اور واو سے وما محمد الا رسول ہے سے حل اتى علی الانسان ہے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ہے، اور یا سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ختم مرتبت کی تعریف نہیں کر پاتے، ہم سے اچھی تعریف نہ کل کوئی کر سکتا تھا نہ آج کوئی کر سکتا ہے. اور یہ کائنات جب تک ہے حضور ختم مرتبت کی کوئی بھی فضیلت، ارے یہ سرما بیچنے والے یہ کیا سرکار مدینہ کی تعریف کریں گے؟ یہ سرما فروش، یہ جنگلوں کی پیداوار، یہ کیا جانے کہ سرکار مدینہ کی عظمت کیا ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سرکار مدینہ کو سادات کی نظر کرتا ہوں. ایک جملہ آپ کے ذوق سماعت کے حوالے کرتا ہوں. آپ کی جدہ کے فضائل ہیں، آپ کے جد کے فضائل ہیں، جیسے چاہے سن لیجئے. میں ایک غلام زادہ، میری کوئی حیثیت نہیں، میں ایک حقیر انسان ہوں، چاہتا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچے. حضور ختم مرتبت کی عظمت و فضیلت آپ کہتے ہیں ہم سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا، ہم سے اچھی کوئی بیان نہیں کر سکتے. ارے رہتی دنیا تک، کائنات تک مذہب تشیع سے اچھی تعریف نہ کل کوئی کر سکتا تھا نہ آج کوئی کر سکتا ہے. اور اگر انتظار بدعت نہ ہو تو انتظار کرو، ابھی ایک تعریف کرنے والا پردہ غیب سے آئے گا. جو چہرے سے اچھے نہیں لگتے وہ چلے ہیں حضور ختم مرتبت کی تعریف کرنے کے لیے. ہاں ارے وہ تو صرف سرمے کی بات کرتے ہیں، سرمے دانی کی بات کرتے ہیں، کملی کی بات کرتے ہیں، رفتار و گفتار کی بات کرتے ہیں، ابرو کی بات کرتے ہیں، منہ مبارک کی بات کرتے ہیں، ریش مبارک کی بات کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں حضور، اس لیے کہ ہم نے جس کو نبی مانا ہے وہ روایتوں والا نہیں ہے، آیتوں والا. ہم نے جس نبی کو مانا ہے وہ آیتوں والا ہے، روایتوں والا. وہ آیتوں والا ہے، روایتوں والا نہیں ہے. ارے جس کے در پر حسن یوسف خیرات مانگے،
تم اس کے حسن کی تعریف کیا کرو گے؟ قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے جس کا چہرہ والشمس وضحاہا، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغا، جس کی زبان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس کے قدم کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح ہے، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک، جس کا دل نزلہ علی قلبک کے تحت اصل قرآن، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جس کا انتہائی سفر دنا فتدلی قاب قوسین ادنی، جس کی مشیت وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہے برادران عزیز۔ تو حضور ختمی مرتبہ جن کے لیے میں نے 35 سے 40 آیتیں مسلسل پڑھی، وہ حضور ختمی مرتبہ ارشاد فرما رہے فاطمہ تو یہ اتنی فضیلتوں کی جو میں نے حدیثیں آپ کے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وہ حدیث ارشاد فرما رہے فاطمہ تو۔ بات کیا چل رہی تھی؟ کا معنی کیا ہے؟ کا مطلب کیا ہے؟ عرب جانے والے کہتے ہیں کا مطلب اماں ہے، کا مطلب ماں ہے، مگر جب ہم نے لغت اٹھا کر دیکھا مرکزیت فاطمہ کی ہے۔ حصار پنجتن میں ابھی مولانا نے پڑھا نا، ارے پڑھا ہے تو بولیے تو صحیح، ابھی پڑھا ہے نا کہ حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے۔ برادران عزیز میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ مرکزیت بتاؤں۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ ترجمہ آپ کرتے ہیں، مگر اصل میں ڈکشنری اور لغت جب اٹھائیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کا معنی صرف ماں نہیں ہے بلکہ کا معنی ہے اصل۔ کا معنی ہے اصل۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا؟ کا معنی ہے اصل، کا معنی ہے اصل، الف صاد لام، اصل، اصلی شہر۔ ارے بھائی توجہ، یہی ہے اصلی، ٹھیک ہے نا؟ اصل، اصل کیا ہے؟ اب آئیے، بچپنے میں مولوی صاحب نے پڑھایا بچوں کو اصول دین، اصل کی جمع ہے اصول، بچوں کو بتایا اصول دین، تو ترجمہ کیا بتایا؟ اصول کا ترجمہ کیا بتایا؟ اصول کا ترجمہ یہ بتایا کہ دین کی جڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کا معنی ہے جڑ۔ اصل کا معنی ہے جڑ۔ فاطمہ، اب میں نے معنی بتا دیا، ترجمہ آپ کر لیجئے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی جڑ ہے۔ فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہو، اب ترجمہ کروں تو آپ تک میری بات پہنچے گی۔ اے علی، اے محمد، میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا اگر مجھے فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ فاطمہ اصل ہے، فاطمہ جڑ ہے، اسی لیے مولانا نے کہا مرکزیت فاطمہ کی ہے۔ تو جب مرکزیت فاطمہ کی ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ مرکزیت ہی تو ہے کہ سرکار مدینہ چادر کے نیچے ہے، حضور ختمی مرتبہ چادر کے نیچے۔ ارے کائنات کے سارے سردار، کائنات کے سارے سردار
ہے شہزادی جیسا کائنات میں کوئی ہے کہ جس کا باپ بھی سردار ہو، جس کا شوہر بھی سردار، جس کے بیٹے بھی سردار، جو خود سیدۃ النساء ہو؟ کائنات میں ہے کسی کے پاس ایسا گھرانہ کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے خانوادے کے مقابلے میں لا سکے؟ صلوات بر محمد علیہ. برادران عزیز آپ سلامت، خدا صحت دے انشاءاللہ. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے. اور اصل کیسے ہے؟ آواز قدرت آ رہی ہے، ہم فاطمہ تو ہم یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے مرکزیت دیتے ہوئے فاطمہ کو کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، بابا کی بیٹی فاطمہ نہیں. بیٹی کا باپ رسول، یا اللہ، بابا کی بیٹی فاطمہ نہیں، بیٹی کا بابا محمد. توجہ، بیٹی کا شوہر علی، بیٹی کے بیٹے حسنین کریمین علیہم السلام. یہ مرکزیت دی پروردگار عالم نے اور ارشاد فرمایا ہم اچھا کیا ضرورت ہے کہ سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت کے رہتے ہوئے، حلال مشکلات کے رہتے ہوئے، فلک جناب کے رہتے ہوئے، سردار جوانان جنت کے رہتے ہوئے شہزادی سلام اللہ علیہ کو مرکز تعارف بناتے ہوئے پروردگار کہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. آخر وجہ کیا ہے کہ فاطمہ کو مرکزیت دیتے ہوئے فاطمہ کے ذریعے سے پہچنوایا گیا، جبکہ ہمارے یہاں فیمیل کو میل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. مولانا صاحب کی اہلیہ ہیں، ٹرسٹی صاحب کی ماں جا رہی ہیں، پریسیڈنٹ صاحب کی بچی ہے. اے کاش کہ میں اپنی بات پہنچا لے گیا ہوتا. توجہ ہے نا، ہمیشہ فیمیل کو میل کے ذریعے سے انٹرو کیا گیا، مگر یہاں پر پروردگار عالم نے شہزادی سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے سرکار مدینہ کا تعارف کروایا، حضور ختمی مرتبت کے بعد مولا کائنات کا تعارف کروایا، اور مولا کائنات کے بعد حسنین کریمین علیہم السلام کا تعارف کروایا. آخر وجہ کیا ہے کہ حدیث قصہ کے لیے کہا گیا کہ ہر شب جمعہ پڑھو، اپنی ہر محفل میں پڑھو، اور اس کے بعد کہا بآواز بلند پڑھو، اور جب بآواز بلند پڑھو تو صلوات بھی پڑھو. ارے پڑھیے صلوات محمد والے محمد، پڑھیے. توجہ، ایک فیصلہ اور اس کے بعد ایک بات کا جواب اور اس کے بعد فضائل کا دو چار گوشہ اور اس کے بعد مجلس مکمل. توجہ چاہتا ہوں، شہزادی سلام اللہ علیہا کے فضائل و کمالات کو حدیث کے سامنے بعض لوگ یہ کہتے ہیں سند نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. جو یہ کہتے ہیں ان کی سند تلاش کیجئے. جو لوگ یہ کہہ رہے کہ حدیث قصہ نہ پڑھی جائے، دعائے کمیل کی کوئی سند موجود نہیں ہے، پہلے ان کا ڈی این اے ہو کہ ان کی سند ہے یا توجہ. ہاں ہے کہ نہیں؟ توجہ، ہمارے ہاں یہ میٹھا میٹھا زہر آنے لگا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دعائے کمیل بھی پڑھیے، حدیث قصہ بھی پڑھیے. اور کیوں پڑھیے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب اللہ کے منہ سے اہل بیت کے فضائل سننا ہو، اللہ کے دہن سے جب فضائل اہل بیت کو پڑھنا ہو تو حدیث قصہ پڑھیے، اور جب اہل بیت کے دہن سے اللہ کی عظمتوں کو جاننا ہو تو دعائے کمیل پڑھیے. یہ ارے صلوات پڑھیے محمد والے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں میری محنت کے اعتبار سے تو آپ کی بات کرتا ہوں. خدا صاحب
یہی ابھی فلائٹ ولائٹ سے آئے ہوتے تو پورا مجمع بھرا رہتا، مگر کیا کیا جائے بمبئی میں صلوات بر محمد والے. خیر بہرحال عزیز، تو کہنے کا کیا مطلب ہے، حضور ختمی مرتبت مکین گنبد خضرا کی بیٹی جناب زہرا سلام. ابھی ممبرا میں بینرز اتروائے گئے جس میں یہ لکھا ہوا تھا ہو کلڈ فاطمہ. ابھی ممبرا میں پرسوں کی بات، میں یہاں موجود نہیں تھا، میرے پاس فون آیا کہ پولیس اسٹیشن چلنا ہے. میں نے کہا بالکل آتا، مگر میں ممبئی میں موجود نہیں. آنے کے بعد پھر ڈیٹیلز پتہ کی تو پتہ چلا کہ معاملہ یہ تھا. تو وہاں پر بینر لگا تھا ہو کلڈ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو کس نے مارا، اس کے آگے کوسچن مارک لگا ہوا، کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو معاملہ پولیس اسٹیشن میں پہنچ گیا، اور جب معاملہ پولیس اسٹیشن میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بینر اتار دیا جانا چاہیے. تو اس میں سے کسی ایک صاحب نے کہا بھائی ذرا گوگل پہ چیک کر لیجئے کس نے کیا. ارے صلوات پڑھیے محمد ہم نے تو نہیں لکھا تھا، گوگل والے نے نام سمیت. تو بہرحال پولیس اسٹیشن میں یہ سب معاملہ ہوا. خیر کہنا یہ چاہتا ہوں ایام عزائے فاطمیہ ابھی آپ کیا مجلسیں ہونے والی ہیں، اور یہاں پر خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ارشاد صاحب الہ آباد داندوپور والے جو ہے وہ خطاب کریں گے. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں میں جیسے کہیں سے ٹہل گھوم کر آتے ہو تو قصہ کہانی وہاں کا سناتے ہو. ارے رتلام گئے تھے حسین ٹیکری 3 دن رہ کر آئے، ارے کیا کہنا، کتنا اچھا لگا. آگرہ گئے تھے وہاں گھوم کر آئے، یہاں شہید کی بارگاہ میں گئے، بڑا اچھا لگا. تو جہاں جاتے ہو وہاں کی باتیں بتاتے ہو نا اپنے فرینڈشپ سرکل میں. ایام عزائے فاطمیہ کا تذکرہ کرو فرینڈشپ سرکل میں، اور اپنے دوستوں سے کہو کہ وقت پر آؤ اور حق کے جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کو ادا کرنے کی کوشش کرو، ادا کرنے کی کوشش کرو. اور جو سادات کرام ہیں ان کی تو والدہ ہیں، ان سے کیا کہنا. ہماری اماں کی مجلس ہوگی تو ہم نہ ہوں گے. ارے جو صلوات پڑھے محمد والے محمد سمجھ گئے. ایک سوال کا جواب مجھے دینا ہے جو میں آپ کو یہاں تک لے کر آؤں، ایک نہیں بلکہ 2 سوال کا جواب، اور فضائل کا ایک گوشہ ہے جو آپ کے اذان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مرکزیت دیتے ہوئے حدیث کے سامنے کہا گیا ہم فاطمہ ابوہا و بعلوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد ہم سے کہا گیا پڑھو اس کو، پڑھو اس کو. اے میرے پروردگار یہ حدیث ہے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی ہم کیوں پڑھیں؟ کہا اس لیے کہ 1400 سال کے بعد کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بھی ہیں. اے کاش کہ میں اپنی بات اشاروں میں کہہ جاتا، یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں. 1400 سال کے بعد کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں. مرکز تعارف فاطمہ کو پروردگار نے کیوں بنایا جانتے ہیں؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، بابا ہے، شوہر ہے. ارے اگلا جملہ تو آپ کو بولنا تھا، کیا میں اکیلے مجلس پڑھوں گا؟ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے. آخر وجہ کیا ہے کہ بار بار فضائل کے نام پر ہم سے یہ پڑھوایا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ 1400 سال کے بعد کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بھی حدیث کے ساتھ پڑھ کر بتانا رشتہ دار رسول اہل بیت نہیں ہے. توجہ، رشتہ دار رسول اہل بیت نہیں ہے، رشتہ دار بطول، جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے. صلوات بر محمد. جن کا رشتہ رسول سے ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے، جن کا رشتہ بطول سے ہے. جن کا رشتہ بطول سے ہے وہ سب کے سب
اہل بیت میں ہے، شرط یہ ہے کہ رشتہ فاطمہ سے ہو۔ رشتہ شہزادی سلام اللہ علیہ سے ہوگا تو اہل بیت میں معاملہ آئے گا۔ رسول اللہ سے رشتہ جوڑ لینا، امام حسین سے جو رشتہ جوڑ لینا، امام حسن سے رشتہ جوڑ لینا، اہل بیت میں شرط ہے فاطمہ کا رشتہ دار ہونا۔ جو فاطمہ کا رشتہ دار ہے، اسی لیے مرکزیت فاطمہ، اور فقط مرکزیت نہیں دی گئی بلکہ فاطمہ کو اصل کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ ارے ہم نے کسی ایسے کو نہیں مانا ہے کہ جس کا نام لینے کے بعد سر جھکے۔ ہم نے کسی ایسے کو نہیں مانا ہے کہ جن کا نام لینے کے بعد سر جھکے۔ ہم نے تو مانا ہی ایسوں کو ہے کہ جن کا نام لینے کے بعد سر اٹھتا ہے، سر اٹھتا ہے۔ توجہ، فاطمہ تو ایک گوشہ ہے۔ چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کی خدمت، اور اگر ان دنوں میں نہ پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا، اس لیے چاہتا ہوں ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھے تو پھر میں محنت کرتا ہوں۔ فاطمہ تو ام ابیہا، ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہا؟ بیٹی بچاؤ ابھیان چلانے والے اپنی بیٹی کو اماں، آج تک کائنات میں آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو ماں کہہ کر بلاتا ہو؟ ارے 2 کلو کا سر مت ہلائیے، 2 گرام کی زبان ہلا دیجئے بھائی۔ ہاں اتنا آسان سا مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ کیا کائنات میں آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ماں کہتا ہو؟ آج تک دیکھا؟ عمر کے اتنے حصے گزارنے کے بعد آپ نے دیکھا؟ آپ کے پاس بھی اپنی بیٹی ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کو ماں کہا؟ آپ نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، جبکہ رسول اللہ نے جو کیا اور جو کہا وہی کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کو کیا کہیں؟ ماں کہہ کے بلائیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی بیٹی کو ماں کہہ کے بلائیں، اور صرف ماں کہہ کے مت بلائیں، جب بھی بیٹی آ جائے تو اپنی جگہ سے اٹھیے، اپنی جگہ سے اٹھیے، استقبال کیجئے، چند قدم آگے بڑھیے۔ فاطمہ کے ہاتھوں کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد چوما، اور چومنے کے بعد لا کر کہاں پر؟ اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر لا کر بٹھایا۔ کون ہے آپ میں سے کون ہے کہ جو بیٹی کے لیے اٹھتا ہو، اس کے ہاتھوں کو چومتا ہو، اسے لا کر اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہو؟ ہے کوئی آپ میں سے؟ نہیں ہے نا کوئی؟ رسول اللہ ایسا کرتے تھے۔ آپ کے ذہن میں سوال آیا یا نہیں آیا؟ مگر میرے ذہن میں سوال آیا، اور بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ کی پیاری زوجہ، ہاں ملت مسلمہ جسے اماں کہتی ہے، امہات المومنین میں ان کا نام ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا، کیا وجہ ہے؟ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میرے لیے نہیں کھڑے ہوتے؟ نہیں، توجہ فرمائیے خدا کے لیے، ہے نا؟ آپ اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے۔ اے بھائی کتنی دیر ہو گیا پڑھتے ہوئے؟ کتنی دیر ہوا پڑھتے ہوئے؟ ہوا کچھ ٹائم ہوا؟ صلوات بر محمد والے، شکریہ۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کی بیٹی جب تشریف لاتی ہے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہو جاتے، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، ہاتھوں کو ہاتھ میں لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو آواز دی سرکار مدینہ حضور ختم مرتبہ نے، سنیے گا، کاش کہ آپ تک پہنچ جائے۔ عظمت سادات کو پر صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ خدا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ سنیے گا برادر، تو سرکار مدینہ سے جب یہ سوال ہوا، ان کی اپنی زوجہ نے جو سب سے کم ایج تھی،
ہاں ہاں، جو سب سے کم ایج تھی انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں اور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کو چومتے لا کر؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا، ارے کیا فضائل کا گوشہ ہے، کوئی ہے کسی کے پاس تو لا کے کھڑا کرے سامنے، ہمارے پاس ہے اس لیے ہم کان میں پھسپھساتے نہیں ہیں، مائک پہ بیان کرتے ہیں۔ ہم مائک پہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو یہ سوال کرتی ہو کہ کیوں میں کھڑا ہوتا ہوں، کیوں میں ہاتھوں کو چومتا ہوں، کیوں اپنی جگہ لا کر بٹھاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنی بیٹی سے جنت کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے، مجھے فاطمہ کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے فاطمہ کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور فاطمہ سے نہیں، فاطمہ کی اولاد سے بھی مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ بات بیٹی نے سنا، رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی کی بیٹی نے سنا، انہوں نے جا کر کہا ابا ایک نئی بات لے کر آئے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا نئی بات ہے؟ کہا جب فاطمہ گھر میں آتی ہیں، رسول اللہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں اپنی جگہ پر۔ آج بابا دل تڑپ گیا، میں نے سوال کر لیا کہ بابا آپ ایسا، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، اور فاطمہ کی اولاد سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اے بابا اگر چاہتے ہو جنت کی خوشبو محسوس کرنا تو جب رسول کے نواسے باہر نکلیں تو آپ بھی کم سے کم دنیا میں سونگ لیجئے۔ یہ حق ادا کیا سننے کا آپ نے۔ ہاں توجہ، اے میرے بابا کم سے کم دنیا میں، یہ تو یقین ہے نا، اے بابا کم سے کم تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بیٹی جس نے اس روایت کو نقل کیا اس کا باپ جو مسلمانوں کا پہلا ہے۔ سب ضروری نہیں ہے کہ ممبر سے بیان کیا جائے۔ ہاں توجہ، اور میرا کام ہے پڑھنا، آپ کا کام ہے سمجھنا۔ میں سمجھوں بھی، میں پڑھوں بھی تو نہیں چلے گا۔ ہاں میں پڑھوں گا اور آپ سمجھے۔ توجہ، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ صبح آ کر مسجد نبوی کے باہر، اب کب نکلیں گے، اب کب آئیں گے، اس لیے کہ بیٹی سے سنا ہے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہاں نہ صحیح یہاں تو جنت کی خوشبو پا ہی لوں گا۔ ہاں توجہ، لہذا یہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خاموشی پہ قربان، امام کا انتظار کر رہا ہے، یہ امام کا انتظار ہو رہا ہے، یعنی وہ انتظار کرے تو بدعت نہیں ہے، ہم انتظار کریں۔ حسنین کریمین آفتاب و مہتاب عصمت و امامت اپنے گھر سے باہر مسجد نبی سے باہر نکل یہ کھڑے ہوئے، اب نکلے تو یہ زمین پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا ایک زانو پائے بیٹھا تم بیٹھ جاؤ، ایک زانو پائے بیٹھا تم بیٹھ جاؤ، دونوں شہزادے آگے بڑھے، کبھی پیشانی پر اپنی ناک کو لے جاتے ہیں، کبھی رخسار پر اپنی ناک کو لے جاتے ہیں، کبھی کان کے قریب اپنی ناک کو لے جاتے ہیں، کبھی گردن کے قریب، مگر خوشبو نہیں آتی۔ جو ایک جملہ میں کہیں گے ایک سوال کا جواب دوں گا اور خوشبو نہیں آتی۔ اتفاق سے ادھر سے ایک صحابی کا گزرا ہوا، ادھر سے ایک صحابی کا گزرا، ایک منٹ ایسے کہو آخر کیا تم نے سنا ہے کہ فاطمہ سے اور ان کی اولاد سے جنت کی خوشبو آتی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ فاطمہ سے ان کے اولاد سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آج جو تم نے سنا وہ بھی صحیح، جو میں نے سنا وہ بھی صحیح، مگر کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں میری آغوش میں ہیں اور مجھے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ تو صحابی نے پلٹ کے جواب دیا کہ جو منافق ہوگا وہ جنت کی خوشبو صلوات اللہ
جو منافق ہوگا وہ جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا. آپ ایک جملہ اور آپ تمام سامعین اور تمام سننے والے مجلسی فرسٹ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ودا چاہوں گا. کہوں گا کہ پروردگار، اور خاص طور پر نوجوانوں کو گزارش کروں گا، قضائے فاطمیہ آنے والا ہے قابل از وقت، اور گھر سے نیت کر کے چلے کہ میں اپنے دادا مرحوم کی نیابت میں جا رہا ہوں فرش اعضا تک. جن کی والدہ نہیں ہے وہ اپنی والدہ کے نام پر آئیں، والد نہیں ہے والد کے نام پر آئیں، اپنے مرحومین کے نام پر اپنے گھر سے نکلیں ہر قدم پر. ارے یہ ایصال ثواب ہے، توجہ. ہر قدم پر پروردگار مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہو. توجہ. اور یہ بات اس لیے پڑھی تاکہ یہ مجلس ایصال ثواب فقط مجلس ایصال ثواب نہ ہو بلکہ ثواب جاریہ ہو جائے مرحومہ کے لیے. اس لیے خاص طور پر یہ بات پڑھی ہے. ایک آخری بات کیا ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہ. میں نے کوشش کی ہے کہ پوری مجلس میں شہزادی سلام اللہ علیہا سے ہٹوں نہیں، اور میں نے کوشش کی اور میں اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہا اور آخر منزل کے قریب بھی آ گیا اور اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ تو آخر وجہ کیا ہوئی کہ رسول اللہ اپنی ہی بیٹی کو ماں کہنے لگے. یہ مختصر ترین حدیث ہے اور میں معززین چوگیشوری عزیزان محترم آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. حیدریہ لائبریری نجف اشرف میں اس حدیث کے اوپر فقط ایک کتاب ملی اور وہ بھی 7 پیج یا 8 پیج. اس کے گواہ مولانا تنویر نجفی صاحب ہیں. وہ 7 یا 8 پیج فاطمہ تو ام ابیہ کے حوالے سے ہم لوگوں نے پڑھا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے 70 لقب لفظ ام سے ہیں. ام الحسنین، ام السبتین، ام ابیہ، مریم ہیں، ہاجرہ ہیں، نصارہ ہے فاطمہ، قدایتوں کے پست ہیں، بالا ہے فاطمہ. مریم ہے، ہاجرہ ہے، نصارہ ہے فاطمہ، قدایتوں کے پست ہے، بالا ہے فاطمہ. تو جب آ گئی بطول، کھڑے ہو گئے رسول، ثابت ہوا کہ ام ابیہ ہے فاطمہ. ثابت ہوا کہ ام ابیہ ہے فاطمہ. میں نے آپ سے گزارش کی کہ آخری بات ہے تو واقعاً آخری بات ہے. شہزادی سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ حضور ختم مرتبت نے خود اپنی ہی ماں کیوں کہا؟ اسی سوال کا جواب وہ مجلس مکمل. صلوات بر محمد والے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پڑھنا ضروری ہے، یہاں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور خاص طور پر 5G کے نوجوانوں تک یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے. توجہ. جو لوگ واٹس ایپ دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ بہت دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تک یہ میری بات خاص طور پر پہنچے. شہزادی سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے اپنی ماں کیوں کہا؟ پھر سے سوال دہراتا ہوں. شہزادی سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ نے اپنی والدہ، اس کا الگ الگ جواب ہے کیٹیگری وائز کہ بچپنا ایسا تھا، پھر ایسا تھا، پھر یہ تھا تو پھر یہ تھا. رسول اللہ نے وہ شفقتیں پائی لہٰذا ماں کا. لیکن اس کا ایک جواب ہے جو میں چاہتا ہوں نقلی نہیں ہے، عقلی ہے. وہ چاہتا ہوں آپ حضرات کے گوش گزار کروں. رسول اللہ نے کیوں کہا؟ ضرورت کیا ہوئی کہ فاطمہ کو ماں کہہ کے بلایا جائے؟ توجہ غور سے سنیے گا. جو بزرگ ہیں میں چاہتا ہوں وہ دعاؤں میں یاد رکھیں، نوجوانوں کو چاہتا ہوں کہ وہ خاص طور پر سنیں. رسول اللہ کو کیا کائنات میں سب سے عظیم مرتبہ، سب سے عظیم مرتبہ ماں کا ہے. کس کا ہے؟ اپنی آواز اپنی ماں کے سامنے اونچی نہ کرنا. پھر سے کہوں، یہ جملہ یہ سمجھ گئے؟ اپنی آواز کو اپنی والدہ کے سامنے بلند، جو وعدہ کرتا ہے وہ صلوات پڑھے. کمال ہے. اپنی ماں کے سامنے اپنی آواز کو اونچا. وجہ کائنات کا سب سے عظیم عہدہ، یہ اتنا عظیم عہدہ ہے کہ پروردگار نے اس عہدے پر
پہنچنے والے کو یہ انعام دیا کہ جنت قدموں میں رکھ دی. یہ اتنا عظیم انعام ہے کہ پروردگار نے جب اس عہدے کو کسی خاتون نے پایا تو پروردگار عالم نے جنت کو قدموں میں رکھ دیا. اتنا عظیم عہدہ کہ جب اس نے اپنے آپ کو رب کہلوایا تو اس کے لیے بھی کہا کہ اسے بھی رب کہو. رب ارحمہما. جب آگے آپ پڑھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جیسے اپنے لیے رب ویسے ہی ان کے لیے رب کہا گیا. توجہ غور سے سنیے گا. اتنا عہدہ بلند کیا گیا کہ اگر مستحبی نماز میں ہو اور آواز دے دے کہ یہاں آؤ، ماں اگر آواز دے دے یہاں آؤ تو نماز کمال ہے. یہ مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑ دینی چاہیے. پب جی چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ واٹس ایپ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ فیس بک چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ ارے بھائی آپ جواب نہیں دے رہے کیا کہ نہ پڑھے مجلس. جب نماز کے لیے کہا گیا کہ چھوڑ کے دوڑو تو اگر پب جی کھیل رہے اور ماں بلا لے تو بولو بیٹا چھوڑ کے صلوات پر محمد. یہ اسی کے لیے پڑھا ہے، بچوں کے لیے پڑھا ہے خاص طور پر. یعنی ماں کا عہدہ اتنا عظیم عہدہ ہے. سوال پھر سوال پر سوال. یہ بتائیے جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں وہ جناب زہرا کی ماں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو ہمارے پچھمی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور پوربی علاقے سے رکھتے ہیں تعلق، اعظم گڑھ جونپور وغیرہ کے اطراف کے، ان کو سمجھ پتہ نہیں بتیا پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے. بات پہنچنی چاہیے. بات کیا ہے؟ ہاں صلوات بر محمد والے وسلم پڑھیے. اب توجہ بہت غور سنیے گا. آخری بات ہے مجلس مکمل. شہزادی سلام اللہ علیہ کو ماں کیوں کہا؟ ماں سب سے عظیم عہدہ. نماز چھوڑو ماں کے بلانے پر. ماں نے اگر کچھ کہہ دیا تو اطاعت واجب. اوبیڈینٹ بن کے رہو، فرما بردار بن کے رہو، اطاعت گزار بن کے رہو. اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی. تم ماں عظیم. سوال پہلا سوال کیا ہے؟ رسول اللہ نے فاطمہ کو ماں کیوں کہا؟ دوسرا سوال یہ کہ رسول اللہ کی جو زوجہ ہیں یہ خود جناب زہرا کی ماں ہیں کہ نہیں؟ مولانا صاحب کیسی بات کرتے، ان کے پاس خود تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں، تو اللہ نے ان کا بھرم رکھنے کے لیے تمام کلمہ پڑھنے والوں سے کہا اماں کہو، اماں کہو، اماں کہو. لوگوں نے اتنا اماں اماں کہا، پھر امی پہ آ گئے، پھر پیاری امی پہ آ گئے، پھر اچھی امی پہ آ گئے. نہیں سنتے کیا آپ لوگ؟ سوشل میڈیا پہ تو بہت عام ہے نا. تو بہرحال وہ اماں سے امی اور اچھی امی اور پیاری امی اور ہر وقت امی امی اور بہت کچھ امی امی کے نام پہ ہونے لگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا مسئلہ. تو یہ جو مسلمانوں کی امی ہے کیا یہ فاطمہ کی ماں نہیں ہے؟ اگر یہ مسلمانوں کی ماں ہے تو خود فاطمہ کی ماں ہوں گی کہ نہیں؟ جواب رسول اللہ کی بیوی ہے، لہذا رسول اللہ کی بیٹی کی ماں تو کہلائیں گی رشتے کے اعتبار سے. ارے ابا کی زوجہ کیا ہوں گی ہماری؟ ہاں نہیں توجہ فرمایا آپ نے. ابا کی زوجہ ہماری کیا ہوں گی؟ آپ جواب دیں گے اماں رسول اللہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، ایک قدم آگے بڑھا کر کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. مطلب کائنات کی کوئی اماں فاطمہ کی اماں نہ بنے، اس لیے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. صلوات بر محمد والے. ختم مجلس. خدا سلامت رکھے بیٹا، خوش رہو. حیدری
کائنات کی کوئی اماں، کائنات کی کوئی اماں فاطمہ کی ماں نہ بننے کی کوشش کرے، اس لیے کہ فاطمہ خود اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ لگا دیا ٹیپ، اب بول کے بتاؤ، اب بول کے بتاؤ کہ وہ فاطمہ کی کیا ہے، اس لیے کہ فاطمہ خود اپنے باپ کی ماں ہے۔ ہاں فاطمہ کی ایک ماں ہے، فاطمہ کی ایک ماں ہے، اور وہ بھی ہے ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب، دفتر تخلیق کی غایت اصلی، مصحف تکوین کی آیت چلی، زوجہ علی کی والدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا فقط اور فقط شہزادی جسے ماں کہہ کے بلائیں گی اس کا نام نامی اور اسم گرامی ملیکۃ العرب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، اللہ نے چنا ہے، یہ اللہ نے چنا ہے کہ بی بی خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ نا 10 رمضان مبارک کی تاریخ کبھی نہ فراموش کیجئے گا، 10 رمضان یعنی وفات بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور اس کو عام کیا جائے، مجلسیں برپا کی جائیں، محسنہ اسلام کا تذکرہ کیا جائے، اور محسنہ اسلام کا تذکرہ کر کے کائنات کو بتایا جائے یہ ہے فاطمہ کی ماں۔ آہا، کائنات میں تاریخ لکھنے والوں نے رسول اللہ کی تمام زوجہ کا تذکرہ کیا، مگر جس کے لیے رسول اللہ بارات لے کر گئے، جس کے نام پر رسول اللہ نے ولیمہ کیا، وہ فقط ایک ہے۔ گنتی گنی ہے آپ 15-16، گنتی گنی ہے آپ 15-16، مگر جس کے نام پہ بارات نکلی اور ولیمہ رسول اللہ نے کیا وہ فقط ایک ہے، اور اس کا نام ہے خدیجہ، اس لیے کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ آج میرا وقت مکمل ہو گیا، جس جگہ تک آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا اس منزل تک آ گیا۔ شہزادی سلام اللہ کبھی پھر آیا یا ایام عزائے فاطمی کے حوالے سے آنا ہوا تو تفصیل سے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ آج کوشش کی ہے کہ کچھ باتوں کو سمیٹ کر آپ کے ذوق سماعت کے حوالے کر دیا جائے۔ شہزادی سلام اللہ علیہا کی والدہ بی بی، میں آج نہیں بتا سکا قسم خدا کی کہ یہ نور عرش سے فرش تک کیسے آیا، یہ نور عرش پر کتنے حجابات کے مابین رہا، نہیں بتا پایا۔ رسول اللہ نے کیا کیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پاپڑ بیلنا، یعنی رسول اللہ نے کتنی محنت کی ہے اس نور کو پانے کے لیے، اور جس نور کو رسول اللہ نے محنت سے پایا وہ بی بی خدیجہ کے پاس 9 مہینے تک رہا۔ وہ نور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی تمام بیویاں ام المومنین ہیں۔ پھر سے سنیے، یہ جوگیشوری کا مجمع، توجہ، رسول اللہ کی اور بیویاں ام المومنین ہیں، بی بی خدیجہ ام المعصومین ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے دوسری زوجہ میں اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اور جانتے ہیں سب کچھ قربان کر دیا رسول اللہ کے نام پر۔ مصائب آپ شہزادی کا سنیں گے، مسلسل 5 دنوں تک آپ کے یہاں مجلس ہوگی۔ پھر سے کہتا ہوں مجلس میں ضرور شرکت کیجئے گا، اپنے دوستوں سے کہیے گا کہ مجلس میں چلو، شرکت کرو، بھولیے گا نہیں اس بات، تاکہ جب وہاں ہم جائیں تو چہرہ پہچانا لگے۔ توجہ، مجلس مکمل ہو گئی۔ شہزادی سلام اللہ علیہا کی والدہ بی بی خدیجہ، سب کچھ، غلام، کنیزیں، ہیرے،
میں طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا، 1 یا 1.5 منٹ کا مصائب پڑھوں گا، مگر چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ رہیں، سر نہ جھکائیے گا، اس لیے کہ ابھی میں چاہتا ہوں پہلے آپ سن لیں اور اس کے بعد اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو شہزادی سلام اللہ علیہ قبول فرما لے، یہی مال مجلس ہے۔ لیکن تھوڑی دیر چاہوں گا، اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سنیں، موبائل رکھ کر سنیں، دائیں بائیں نہ دیکھتے ہوئے سنیں، متوجہ رہیں۔ مولوی کو اسی لیے قبلہ کہا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسے اور ایسے نہ کرے، اسی لیے مولوی کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ توجہ، لہذا دائیں بائیں نہ کیجئے گا، سنیے گا، آخری بات اور مجلس مکمل۔ بھیا جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں موبائل رکھیے، سنیے، توجہ، صلوات بر محمد والے محمد۔ برادر، آخری بات، اور وہ کیا؟ شہزادی سلام اللہ علیہ کی والدہ بی بی ختیجہ سلام اللہ سب کچھ قربان کر دیا، غلام، کنیزیں، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، زمین، جائیداد، بزنس، بازار، سمن، قیمتی چیزیں، سب کچھ جو کچھ تھا بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ نے لٹا دیا، قربان کر دیا۔ اور آخر وقت میں جب جسم سے جان نکلنے والی ہے، جانکنی کا عالم ہے، جانتے ہیں بی بی ختیجہ کس حالت میں اس کائنات سے رخصت ہو رہی ہیں؟ پھٹی ہوئی چٹائی پلیٹی، آپ اس کو بھی سنا کریں، آپ ایسے بھی سنا کریں، مت سر نہ جھکائیے، میں ادھر دیکھیے گا، میں طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا، 1 یا 1.5 منٹ، مجھے سادات معاف کریں، ان کے گھرانے کا عظیم غم ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ سنیں خدا کے لیے۔ ارباب اعضاء، شہزادی سلام اللہ علیہ بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ، میں شاہ عالم بھائی، میں چیلنج نہیں کرتا ممبر سے، مگر میں نے جہاں جہاں اس روایت کو پڑھا ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں ہے کہ جو فرش عزا سے اٹھا ہو اور اس کی آنکھیں نم نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں آپ سنیں، تھوڑی دیر کے لیے سنیے گا۔ بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ سب کچھ، اونٹ، جواہرات، دولت، جو کچھ بھی تھا سب کچھ لٹا دیا سرکار، اور آخر وقت میں شعب ابی طالب میں پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی ہوئی ہے، اور ایک 4 سال کی بچی ہے جو سرانے کھڑی ہوئی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ ارباب اعضاء تھوڑی دیر کے لیے سنیے گا، میں چاہتا ہوں ارباب اعضاء، جناب شہزادی سلام، اچانک دروازے پر احساس ہوا کہ جیسے کوئی آ رہا ہو۔ بی بی ختیجہ کو احساس ہوا میرے والی و وارث آ رہے ہیں، جانکنی، میں نے کہا نا سر نہ جھکائیے، میں ادھر دیکھو خدا کے لیے، جانکنی کے عالم میں کوہنیوں کے بل پر اٹھنا چاہتی ہے۔ احترام سرکار مدینہ، احترام رسالت کے لیے مرتے وقت بھی، دم نکلتے وقت بھی شہزادی بی بی ختیجہ اپنی کوہنیوں پر اٹھنا چاہ رہی ہے تاکہ احترام محمد ہو جائے۔ رسول اللہ نے جب دیکھا کہ ختیجہ آخر وقت میں بھی احترام محمد کے لیے اٹھنا چاہتی ہے، تیز قدموں سے آگے بڑھے، اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا، بی بی ختیجہ کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا اور کہا ختیجہ تم نے وفا کی حد کر دی، اے ختیجہ کچھ مانگو، آج کائنات کا والی و وارث تم سے کہتا ہے اے ختیجہ آج جو تم مانگو گی وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ بی بی ختیجہ نے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھولا اور کھول کر کہا اے میرے والی و وارث، آپ جیسا شوہر ملا، فاطمہ جیسی بیٹی ملی، ختیجہ کو اور کیا چاہیے؟ یا اللہ، میں نے مصائب نہیں پڑھا اور آپ رونے لگے، میں نے مصائب نہیں پڑھا اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، میں نے ابھی کوئی ظلم نہیں سنایا آپ کو اور آپ کی آنکھوں میں ارے آنسوؤں کا فرات اور آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ سنو گے ارباب اعضاء، بی بی ختیجہ سے رسول اللہ نے کہا کچھ مانگو، رسول اللہ سے بی بی ختیجہ نے کہا آپ جیسا شوہر ملا، فاطمہ جیسی بیٹی ملی، اب ختیجہ کو اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ نے اصرار کیا ختیجہ تم نے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، اے ختیجہ
تم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اے ختیجہ کچھ تو مانگو، میں محمد تم سے کہہ رہا ہوں آج جو تم مانگو گی وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ بی بی خدیجہ نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کل کو 11 معصوم ختیجہ کو ماں کہہ کے بلائیں گے، ختیجہ کو اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ نے کہا ختیجہ کچھ مانگو، سر اٹھانا، میں ادھر دیکھنا ارباب اعضاء۔ بی بی خدیجہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا ختیجہ کچھ مانگے، ختیجہ کچھ مانگے تو لیجئے میں مانگتی ہوں۔ بائیں طرف نگاہ کی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے نظر نہیں آتا، دائیں طرف نگاہ کی، 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی، آواز دی فاطمہ! یا اللہ یا اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ ارباب اعظم، فاطمہ! اے میرے جگر کے ٹکڑے، آخری مرتبہ ماں سے سینے سے لگ جاؤ، ماں کے قریب آ جاؤ۔ جناب فاطمہ ارے تیزی سے آگے بڑھی، ماں کے سینے سے لپٹ گئی، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بی بی خدیجہ نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ یہ میری فاطمہ یہ کبھی روئے نا۔ اے کائنات کے والی و وارث، یہ میری بیٹی یہ کبھی روئے نا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا فاطمہ روئی نہیں؟ پسلیوں پہ ہاتھ رکھے، مدینے کی گلیوں میں، نینوا کے جنگل میں، کوفے کے دربار میں، شام کے بازار میں، ہائے زہرا کیسے نہ رو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ حضرات، پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے سے یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو شہزادی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار دعاؤں کے ہاتھ جتنے اٹھے ہوئے ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما، جو بزرگ ہیں ان کو صحت کے ساتھ طول حیات عنایت فرما، ہم سب کو بقی میں مزدور بننے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو عتبات عالیہ اور ساتھ ہی ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے نوجوانوں کو ترقی، کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ پروردگارہ جو لوگ امتحانات کی منزل میں ہیں انہیں مزید کامیابی عنایت فرما۔ ہمارے گھر اور گھرانے سے پردیس جا کر رہنے والے پردیسی حسین کے واسطے سے سلامت رہیں، آباد رہیں۔ پروردگار جو مائیں ہیں ان کی گودیاں آباد رہیں، جن ماؤں کے پاس اولاد نہیں ہے پروردگارہ انہیں از غیب اولاد نرینہ عنایت فرما۔ مولا علی اصغر علیہ السلام کے واسطے سے انہیں جلد سے جلد اولاد عنایت فرما۔ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس سے پروردگارہ ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، مغفرت فرما۔ ساتھ ہی ساتھ اس مجلس کے ساتھ اور تمام صلواتیں جو آپ نے پڑھی ہیں اہل بیت اور آل محمد کے نام پر، ان تمام صلواتوں کو اور ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ شبنم حسین بنت ابن حسین مرحومہ کی تسکین روح کے لیے پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔